حسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. میں ذرا حسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسن اقبال صاحب، ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا، یہ واپس لے کے آئیں تو خاموش کیوں بیٹھیں؟ ان کو خوشی منا لینے دیں. آپ نے خوشی منانی ہے، اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا صدر بنا ہے. آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے. بلائیں ذرا ان کو، آج بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے. آج نواز شریف الحمدللہ پھر کھڑا ہے آپ کے سامنے. اور فیصلہ کس لیے کیا بھائی؟ کس وجہ سے فیصلہ کیا؟ کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. سن لو ذرا، یہ بھونڈا، یہ جو جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. بھائی بیٹے سے نہیں لی نا میں نے، تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے. یہ مسلم لیگ، میں آپ سب کو پہلے تو بہت خوش آمدید کہنا چاہتا تھا، اپنے کارکنان کو، اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خوشی منا رہے ہیں، میں روکنا نہیں چاہتا. تھوڑا سا میری باتوں کو سن لیں. اب آپ سنیے. آج کئی برسوں کے بعد میں آپ سے مل رہا ہوں. یہ مسلم لیگ نون کی روح ہے. آپ مسلم لیگ نون کے چلانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی پاسداری کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، اور مجھے آپ پہ بڑا فخر ہے، بہت فخر ہے. آندھی آئی، می آیا، برسات آئی، گرمی آئی، سردی آئی، آپ نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. مسلم لیگ کا جھنڈا آپ نے ہاتھ میں تھمائے رکھا، اور میں اس پہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنے کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کے ساتھ ساتھ میں شہباز شریف صاحب کو، جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بس اب 2 منٹ ذرا سن لیں.
آپ کے ساتھ ساتھ میں محمد شہباز شریف صاحب کو بھی، جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اتار چڑھاؤ آئے، بڑے نشیب و فراز آئے، لیکن شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استحکام کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کا اس امتحان میں پورے اترے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے کی گئی تھی پارٹی۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے میرے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان اس رشتے میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ کے اور میرے درمیان بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آفرین ہے شہباز شریف صاحب پر، آفرین ہے کہ وہ ڈولے نہیں، نہ جھکے نہ بکے، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے، اس پارٹی کے لیے کھڑے رہے، پرچم تھامے رکھا، اور مجھے اس لیے ان پہ فخر ہے، ان پہ ناز ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ اپنی ذمہ داری پھر انہوں نے میرے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب وہ شخص ہیں جن کو یہ کہا گیا، میں وزیر اعظم تھا، کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف کو چھوڑیں، آپ وزیر اعظم بنیں، لیکن شہباز نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے فاقد عظمہ کے اوپر جو بھائی سے بے وفائی کے، اپنے بھائی سے بے وفائی کے صلے میں ملے۔ یہ میں اس کا خود شاہد ہوں، اور میں یہ بات جانتا ہوں، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد اور بھی موقع آئے، لیکن شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی، اور وفا کے جرم میں جیل تک چلے گئے، جیل تک گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کی۔ تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست ایک جگہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ رشتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ایسے قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں آپ سب کے ساتھ ساتھ بھائی ٹھہرے، میں آپ سب کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت کڑے وقت میں انہوں نے پارٹی کو بھی متحرک رکھا، جیلیں بھی کاٹی، اور پارٹی کو متحرک رکھنے کے لیے دورے کیے، اور انہوں نے ہر امتحان میں ماشاءاللہ وہ بھی پوری اتری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی وقت تھا، دیکھیں میں بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں، اور میرے آنکھوں کے سامنے ان کو ہتھکڑی لگا کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر میں بات کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ جیل کاٹی، سزا کاٹی، کبھی اف تک نہیں کی، بڑی جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ آپ سب کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے تھا۔ تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک کارکن ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہاں پر رانا ثناءاللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بشیر میمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیکریٹری جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر مقام صاحب بھی ہیں، جمال کاکڑ صاحب بھی ہیں، شاہ غلام قادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حفیظ الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، الیکشن کمیشن ہمارا، بیگم عشرت اشرف بیٹھی ہوئی ہیں، اقبال ظفر جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل داس
कोस्तानी बैठे हुए हैं, और फिर काकड़ साहब का तो मैं नाम ले चुका हूं, और यहाँ पे मैंने देखा अभी जो हमारे पार्टी के सदर बलूचिस्तान के जो आज गवर्नर हैं वो भी यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं जो गवर्नर बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से सब लोग वो हैं जिसमें हमें आज बहुत फ़ख्र है कि वो हमेशा पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं। आप हर इम्तिहान में माशाल्लाह आप पूरे उतरे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहता हूँ, देखें आज मौका है, जनरल काउंसिल बैठी है, पार्टी की क्रीम है, क़यादत है, यहाँ बैठी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी सख्तियाँ जो बर्दाश्त नहीं की, कौन सी हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है, कौन सी सख्ती जो बर्दाश्त नहीं की उन्होंने, और क्या क्या जुल्म नहीं झेले इन्होंने जेलों में। हनीफ अब्बासी साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, आसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, और फिर हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। फिर उसके बाद ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, तलाल चौधरी हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, निहाल हाशमी हैं, आहद चीमा है, और मेरा छोटा सा भतीजा है यूसुफ अब्बास शरीफ, उसने भी इस उम्र में जेलें काटी। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि बहरहाल मैं समझता हूं ये सब लोग जो है ये पार्टी के इंतहाई कीमती असासा है। और भाई मैं तो आज जब सोच रहा था कि सदारत का मनसब मुझे दोबारा पेश किया गया है या मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैं सोच रहा था कि जब से मैं वज़ीर आला बना पंजाब 1985, उस वक्त से लेके 2017 तक सारा नक्शा मेरे दिमाग में घूम रहा था, किन किन मराहिल से मैं गुजरा और क्या क्या अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कारनामे अंजाम दिए, अल्लाह ताला कौन कौन से काम हमसे लिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चाहे वो सूबे में चाहे वो मरकज में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को टर्न अराउंड, और मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर उस जमाने को जरा याद करो, मैं तो 1990 की तरफ नहीं जा रहा, अगर वहां से काउंट करोगे खलल अगर ना आता तो आज पाकिस्तान इस खित्ते की तो दूर की बात है, इस बर्रे आज़म में एक मुनफरिद हैसियत रखता। ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान इस अपना जो है वो बर्रे आज़म एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है। 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को बहुत अफसोस की बात है कि कमज़ोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज नुमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने जेल काटी है।
تو ان سب حسن فواد صاحب نے جو ہے وہ بھی جیل کاٹی ہے 1.5 برس. تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ نام نہیں لے سکا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں. یہ کبھی کبھی ایسا مجمع ہوتا ہے. آج پارٹی کے کریم بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. یہ ہمیں مان لینا چاہیے، یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ، کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بنا، اگر خلل نہ آتا، بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہ آتے، آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا. آج ڈالر بھی میرے زمانے میں 104 پہ تھا، میں اسی کی بات کروں گا، میں آج کی بات نہیں کرتا، یا 6 مہینے یا سال 2 سال پہلے کی بات نہیں کرتا. میرے زمانے میں 104 تھا. آپ یقین کریں کہ 104 پر بھی نہ ڈالر پہنچتا. ڈالر آج بھی کہیں 50 روپے کے لگ بھگ ہوتا. یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں سب سے آگے ہوتا. ذرا ملاحظہ فرمائیں، میں 1990 میں نہیں جا رہا، اگر میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا. 2017 میں آ جائیں. میں بتاتا ہوں، قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے. ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے، یہ نہیں سمجھتی اس نے کیا کیا اور یہ شخص کیا کر گیا ہے، اس نے کیا تعمیر کیا اور اس نے کیا تباہی کی ہے. آٹا میں 35 روپے چھوڑ کر گیا تھا. میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں کیونکہ سب کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. روٹی 4 روپے کی تھی، چینی 50 روپے کی تھی، پٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 104 کا تھا، سونا 50,000 روپے تولا تھا، سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں. بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا. ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا، یقین مانے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہمیں اتنا امداد دے دو، ہمیں اتنی گرانٹ دے دو. کبھی نہیں. اپنے زور بازو پہ سارے کام کیے، الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے. دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ آسن اقبال صاحب، ہم نے کیا. ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا. موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہیں. ہم نے. آج ذرا کوئی بتا دینا یار، آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، 1947 سے لے کے 2024 تک کسی نے کوئی موٹر وے بنائی ہے؟ اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی. اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے. ہم نے بنائی. لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا؟ 2016 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے. بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 1990 سے، بھائی آپ یہ دیکھیں نا، آپ کی آوازوں سے، بھائی ٹھہرو یار، آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. ابھی 5 منٹ میں نے اور بات کرنی ہے، ذرا آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ذرا. تو میں نعرے نہ ماریں. اگر کوئی تالی مارنے کی بات آتی ہے تو تالیاں بجا دیں. لیکن پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی، کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا. میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی
یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں، آپ گھر جائیں چھٹی کریں؟ یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لے جہاں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ بتائیں ذرا، بتائیں۔ یا تو ہوتا نا کہ میں نے 460 ارب روپے کا ڈاکہ مارا تھا القادر ٹرسٹ، جو بھی آپ جانتے ہیں نا، القادر ٹرسٹ جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے، 460 ارب روپے کی میں نے ہیرا پھیری کی تھی، اس پہ اگر آپ میری چھٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلا نہ ہوتا، شاید کوئی میرا ہمدرد بھی نہ ملتا پاکستان میں، لیکن آپ میری چھٹی کرا رہے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ یہ کون سے ملک میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ 4-5 لوگوں نے آپ کے مینڈیٹ کو تباہ و برباد کیا۔ آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ نے ہماری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمیں ملوث کیا۔ 150 پیشیاں میں نے بھگتیں، 150 پیشیاں مریم نے بھگتیں، اور ہمیں سزائیں، جھوٹی سزائیں دے دی آپ نے، اور ابھی واپس آئے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا کہ یہ تو کیس جھوٹے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے؟ آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں، کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کون سا ہے؟ اور پھر آپ تو بھی، آپ نے تو، بھائی میں تھوڑا سا اگر آپ کو گنواؤں، آپ نے تو پاکستان کی سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی، ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں۔ اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں، آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھائی وہاں پہ بنی گالہ میں ان کے گھر پر، اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں، اپنا ایک مینڈیٹ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے، تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں، آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں، آئے مل کے مشورے سے گورنمنٹ چلائیں۔ تو انہوں نے، جناب آپ کو پتہ ہے، انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالہ کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ۔ بنی گالہ کی سڑک میں بات ختم ہوئی، میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے۔ وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنوا دی۔ اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لنڈن، اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا، آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو، اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں، ایک ہمارے وہ جرنلسٹ ہیں، کیا نام ہے ان کا، مبشر لقمان صاحب، وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، بلکہ ہوٹل کا بل بھی میں نے دیا، جو وہاں پہ وہ ایک اپنا وہ جرنیل صاحب تھے، ایک مولانا صاحب آئے تھے کینیڈا سے، اور ایک اپنا عمران خان تھے، پھر چودھری پرویز الہی تھے، ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ آئے اور دھرنے دیے آ کے۔ اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران، یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم پہ گزر رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم ان ایسی چیزوں سے گزرے ہیں، اور مجھے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، ورنہ آپ اپنا تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے۔
تو میں نے تو ان کو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں. نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. تو سن لیں بس بھائی. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا, پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے, وہ تو مطمئن ہے, وہ تو کہتا ہے جی کہ جس نے جو کرنا کر لے, میں نے استعفیٰ نہیں دینا, یہ وہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ موصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا, اگر وہ کہاں کاغذ, ہاں وہ کہتے ہیں, سن لیں وہی جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے, سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, خواجہ صاحب ادھر توجہ, ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے, اور وہ سسٹم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب, آپ سب باتوں کو چھوڑیں, آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا, بتا دیں آج. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا سیاست, میں جو بات کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں اس بات کو. الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں قسم بھی نہیں کھاتا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے, آپ. اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے, آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا, اور ان لوگوں نے, آپ یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے, پرائم منسٹر کے ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسا ڈال کر کھینچ کر باہر لے کے آئیں گے تمہیں. کس کی ماں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے؟ کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے؟ امپائر کی انگلی, یہ وہی تھا امپائر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں, قوم کو دیں. آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا. آپ کے تو جو کیس کے اندر میرٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں. تو آپ اپنا اس طرح, آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں, اور 2018 کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ دار ہیں. تو بھائی ہم تو آج 28 مئی ہے, ہم تو 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. آج 28, میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج 28 مئی ہے. آج یوم تاسیس ہے. اور سنو بھائی, سنو, اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے
सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? खैर साहब सुन रहे हैं? अब जरा मेरी तरफ देखें। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा जी हम नवाज शरीफ साहब $5 अरब दे रहे हैं आपको, $5 अरब। आप बराए मेहरबानी एटमी धमाके ना करें। हमारा ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, ज़मीर। देखिए, आपका नुमाइंदा अगर हूं तो फिर आपको भी थोड़ा सा मुझ पे एतमाद होना चाहिए, और अगर फख्र नहीं करना तो एतमाद तो करें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्लिंटन साहब हमारे ज़मीर का सौदा ना करें, हम बिकने वाली कौम नहीं है। और मैंने कहा हम अपनी गैरत का और ज़मीर का सौदा नहीं करते। उस जमाने के $5 अरब हमने वापस कर दिया। हमने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियां लग जाएंगी। ये सब बातें आज टेलीफोनों का रिकॉर्ड मौजूद है, वो सब फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। डार साहब जो है ना वो निकलवाएं उस रिकॉर्ड को, पब्लिक को सुनाएं। उन्होंने कहा जी पाबंदियां लग जाएंगी। मैंने कहा लगा दें पाबंदियां, फिर क्या हो सकता है, लगती तो लग जाए पाबंदियां। और फिर हमने एटमी धमाके कर डाले। और अगर इस जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कहता जी ठीक है जनाब, बिल्कुल माई बाप, आप $5 अरब दें, बाकी कौम को मैं खुद संभाल लूंगा, धमाके हम नहीं करेंगे। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए। और मैं समझता हूँ कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि माशाल्लाह महंगाई कम हो रही है, रोटी की कीमत कम हो रही है, सब्जियों की कीमत कम हो रही है। आज सुबह टीवी देख रहा था मैं कि घी का रेट कम हो रहा है, घी का रेट कम हो रहा है। और माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज फिर बुलंदियों को छू रही है। तो शहबाज शरीफ साहब आपको भी मुबारक हो, मरियम को भी मुबारक हो, आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये समझ लें शहबाज साहब, ये समझें अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह हाथ पकड़ रहा है। अब अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल ज़रा मुश्किल के होंगे। आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें, पूरी मेहनत करें। अगले 3 बरस इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। भाई अब अगर मैं सदर बन गया हूँ मुस्लिम लीग नून का, तो फिर आपने अब मेरा साथ देना है। मेरे साथ मिलके मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून जो है, इस मुनज़्ज़म करने का मतलब है कि ये पाकिस्तान का मिशन है, ये मुस्लिम लीग नून का मिशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मिशन है। आप सब यहाँ जाने से पहले मुझसे वादा करें कि इस मामले में मेरी भरपूर मदद करेंगे। हाथ उठा के कहें मेरा साथ दोगे, जुबान से भी कहें और हाथ उठा के भी कहें मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।